السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگو، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا قیمتی، نورانی، روحانی، تربیتی ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، جس میں اللہ کی بے پناہ اور موسرا دھار بارش رحمتوں کی، برکتوں کی، عنایات کی، نعمتوں کی ہوتی ہے، جس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور چند دن اس کے باقی رہ گئے ہیں۔ جو کچھ عبادت اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سے کروائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو دھونا پڑتا ہے تو واپس وہ صاف ہو جاتے ہیں، گاڑی بازار میں سڑکوں پر چلتے چلتے کچھ اپنا کام مانگنے لگتی ہے تو اس کی ریپیئرنگ اور سروس کے لیے اس کو گیریج میں اور ورک شاپ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں اس کی سروس ہو جاتی ہے، جو کمیاں اس میں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے تو واپس وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے اور ہماری روحانی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ آنے والے سال کے 11 مہینے ہمارے اچھے گزریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کے آنے والے سال کے 11 مہینے بھی اچھے گزرتے ہیں۔ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کے ساتھ، اور شریعت مطہرہ نے زندگی بسر کرنے اور زندگی کو گزارنے کا جو پاکیزہ ایک ماحول ہمیں دیا ہے اور ایک ضابطہ اور قانون ہمیں دیا ہے، اس کے تحت ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ رمضان المبارک میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کا جسم اور اس کی روح، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کی روح اور آتما ہے، اور دوسرے اس کا جسم ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر روح اصل ہے، اصلی انسان کی روح ہے۔ اسی لیے اگر روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم باوجود ہاتھ موجود ہیں، پیر موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہے، سر سے لے کے پیر تک کا پورا جسم موجود ہے، لیکن وہ بیکار ہے اگر روح اس میں نہیں ہے۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور روح اللہ نے اپنے پاس سے ڈالی ہے اور اپنے پاس سے بھیجی ہے۔
گویا روح جو ہے وہ ایک اللہ کا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح تو اللہ کے حکم کا نام ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی غذائیں ہوتی ہیں۔ جسم کی تربیت، جسم کی پرورش، جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو جسم کا تقاضا ہیں اللہ نے مٹی اور زمین سے پیدا فرمائی ہیں۔ انسان اگر کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، اگر یہ پہنتا ہے تو وہ کپاس اور روئی اور وہ ڈورا جس سے کپڑے اور اس کے سامان بنے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، وہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ پانی جسے استعمال کرتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی پانی کی وجہ سے ملی ہے، وہ بھی اللہ نے زمین سے ہی پیدا کیا ہے۔ بہرحال جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی تربیت اور نشو و نما کا سارا سامان اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کے خزانے سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اور روح کی پرورش کا سامان آسمان سے اتارا ہے۔ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی، اپنے احکامات ہمیں عطا فرمائے جو ہماری روح کی اصل غذا ہیں۔ جس طرح دونوں کی غذائیں الگ الگ ہیں، اسی طرح دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، دونوں کی چاہتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی پسندیدگی الگ الگ ہے۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد کرے تو جسم اس مدد کے ذریعے سے خوش ہوتا ہے، لیکن آدمی کسی غریب کی مدد کرے، کسی محتاج کی مدد کرے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے تو اس کی روح اس عمل سے خوش ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو دوا لے کر اس کا جسم صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن کسی بیمار کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کی دوا کا انتظام اگر آدمی کرتا ہے تو یقیناً اس کی روح خوش ہو جاتی ہے اور اس کی روح صحت یاب ہو جاتی ہے۔ اور وہ خوشی اور وہ مسرت اور وہ راحت جو آدمی جسمانی غذاؤں سے حاصل کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جب آدمی روح کی غذا کو استعمال کرتا ہے تو آدمی کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو جسمانی غذاؤں سے ہرگز اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب بڑے صاحب خیر تھے، اللہ نے مال سے انہیں بڑا نوازا تھا، لوگوں کو کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کھانا بھی اچھا، پینا بھی اچھا، سواری بھی اچھی، مکان میں آرائش اور رہائش اور آرام کے نقشے بھی بہت اچھے۔ کسی ان کے قریبی دوست نے ان سے یہ پوچھا، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی میں آپ کو کون سا کام ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی؟ ایک سوال تھا ان کا۔ کبھی کچھ کھا کر سب سے زیادہ راحت اور خوشی محسوس کی ہو کہ یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی اور بہت زیادہ پسند آئی اور مجھے بہت زیادہ مرغوب ہوئی، لہذا وہ مجھے کھا کر بڑی خوشی حاصل ہوئی؟ یا کوئی کپڑا ایسا آپ نے استعمال کیا ہو جس کو پہن کر آپ کو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہو؟ یا کوئی سواری آپ نے، ماشاءاللہ کئی کاریں آپ کے گھر کے اندر ہیں کہ وہ سواری آپ نے استعمال کی ہو اور اس میں بیٹھ کر آپ نے راحت اور سکون حاصل کیا ہو؟ ایک سوال ان کے جاننے والے اور دوست نے ان سے کیا، تو پھر انہوں نے اس سوال کے جواب میں اپنا ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ایک اسکول ہے، وہاں پر کچھ معذور بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، سب معذور ہیں، ان معذورین کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہے۔ آپ خیر کے کاموں میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ ان معذورین کو ویل چیئر دلا دیں
تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ میں نے ان کے کہنے پر ویل چیئر خریدی کہ بھئی کتنے ضرورت مند ہیں، اور ان کو لے کر میں وہ اسکول پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے ان کی بلا کر ایک ایک کو ویل چیئر دینی شروع کی۔ لوگ ویل چیئر لیتے تھے اور بڑے خوش ہو کر چلے جاتے تھے۔ کہا ایک معذور کو میں نے ایک ویل چیئر دی، بہت زیادہ معذور تھا، وہ ویل چیئر پر بیٹھا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جب مصافحے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ بہت زیادہ نظر بھر کر مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ کہا کہ بیٹا اگر ویل چیئر کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیجئے، میں آپ کی انشاءاللہ وہ ضرورت بھی پوری کر دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، میری یہ نظریں جو اس وقت میں آپ کو بڑی گہرائی کے ساتھ تک رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کی صورت کو اپنی نظروں میں اور اپنے دل میں بٹھا سکوں، تاکہ قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں۔ کہنے لگے زندگی میں اگر کسی چیز سے اور کسی عمل سے اور کسی وقت میں سب سے زیادہ اگر خوشی حاصل ہوئی ہے تو اس وقت میں ہوئی ہے جب اس بچے نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ قیامت میں آپ کی صورت کو پہچان کر اللہ کے آپ کی سفارش کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جن چیزوں سے جسم خوش نہیں ہوتا، راحت نہیں پاتا، ان چیزوں سے روح راحت پاتی ہے۔ دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، دونوں کی پسندیدگی الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم صبح سحری میں اٹھنے سے لے کر تہجد کا اہتمام ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، صف اولیٰ اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، پھر ذکر ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے۔ آدمی صبح سے شام تک اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ایک سلسلے وار لگا رہتا ہے۔ پھر کبھی قرآن کا پڑھنا ہے اور دیر تک کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن کریم کا سننا ہے، اور کہیں قرآن کریم کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو اس کو عمل کی نیت سے سننا ہے۔ یہ ایک تربیت گاہ ہوتی ہے اور ایک تربیت کا موقع ہوتا ہے کہ عام دنوں کے اندر کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو اگر مسجد میں لایا جائے تو ہم نہیں آتے ہیں۔ اللہ خود بخود اپنی قدرت کے ذریعے سے ہمیں کھینچ کر اپنے گھروں کے اندر لے آتا ہے، اور ہماری تربیت کا سامان اللہ نے یہاں رکھا ہے۔ یہ ہماری روحانی تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہماری روح طاقتور بن جاتی ہے اگر وہ اعمال جو ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں، اگر ان اعمال کے ہم عید کے بعد بھی پابند رہے اور رمضان المبارک کے بعد بھی پابند رہے، کہ اگر ہم نے تہجد پڑھی تو ہم تہجد کا اہتمام کریں، اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو ایک معمول بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اگر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہم نے دکھایا ہے کہ ان کو صدقے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، دیگر ہماری حلال اور جائز کمائی کے ذریعے سے ان کی امداد کی ہے، تو پورے سال اللہ نے ان چیزوں کے اور ان خیروں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے تو جس طرح رمضان المبارک کے بعد اللہ ایک دن خوشی کا دکھاتا ہے، جب رمضان المبارک پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عید ہوتی ہے، جو ایک تمام مسلمانوں کے لیے تہوار، عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب مسلمان اپنی زندگی ایسی بنا لے گا جیسے رمضان المبارک کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، تو جب اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور اس کے اعمال کا رجسٹر جب لپیٹا جائے گا تو اللہ اس کو اس کے موت پر وہ خوشی دکھائیں گے، اور دنیا سے جانے کے دن وہ خوشی دکھائیں گے۔ دنیا کی عید تو دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے، لیکن وہ عید ایسی ہوگی جو کبھی باسی نہیں ہوگی، بلکہ نعمتوں میں اور اللہ کی طرف سے داد و دہش اور انعامات میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں گا
کہ ہم نے قرآن کریم کا پڑھنا سننا رمضان المبارک میں اس کا ایک رواج رکھا ہے۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد کوشش یہ کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو تراویح میں اہتمام کے ساتھ سنیں۔ کچھ کم دن میں سن لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ پورے مہینے کسی ایک جگہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے دستور زندگی، قانون حیات بنا کر اتارا گیا ہے۔ ہم کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اور گناہوں کی اور نافرمانیوں کی ظلمتوں سے اور اندھیریوں سے نکال کر ہمیں اللہ کے احکامات، اس کی فرمانبرداری، اس کی خوشنودی، اس کی پسندیدگی کی روشنی میں لانے کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ افسوس صد افسوس، جس کتاب کا پہلا لفظ اور پہلا حرف جو منزل من السماء ہے اور آسمان سے اتاری گئی ہے، وحی کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو۔ جس قوم کو سب سے پہلا حکم اقرا کے ذریعے سے تعلیم کا دیا گیا ہو اور قرآن سیکھنے اور پڑھنے کا دیا گیا ہو، آج ہم لوگ ہی قرآن کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہیں اور ناواقف ہیں۔ ایک اکثریت ایسی ملے گی جو یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں، پھر جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور جو صحیح پڑھے ہوئے ہیں وہ صرف تلاوت ہی تک محدود رہتے ہیں کہ بس تلاوت کر لی ہے، قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر اس کو صحیح سیکھنا کہ اس کے الفاظ میں کوئی فرق نہ ہو جائے، الفاظ کی، زیر زبر کی، مخارج کی ادائیگی کے فرق سے معنی میں زبردست تبدیلی آ جاتی ہے، زمین اور آسمان کا فرق معنی کے اندر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو صحیح سیکھنا اور صحیح سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آج مسلمان جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو گناہ سمجھتا ہے، اور نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا اور چھوڑ دیا تو اس کو بھی گناہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم کو نہ سمجھنا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ ایک بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، اور یہ بہت قرآن کریم کے ساتھ بے سلوکی ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کی وہ کتاب جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس کہہ کر ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے مخاطب ہے۔ لیکن آج ہم یہ نہیں جانتے ہیں ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق علماء سے ہے، حفاظ سے ہے، اور ہمارے جو وطنی بھائی ہیں، غیر ایمان والے بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا تعلق تو صرف مسلمان سے ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو ھدی للناس بنا کر اتارا گیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی صحیح رہبری اور صحیح زندگی بسر کرنے کا قانون اور ضابطہ بنا کر اللہ نے قرآن کریم اتارا۔ جس طرح بازار میں کسی مشینری کو خریدنے جاتے ہیں، میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کے پیکٹ کے اندر ایک بک آتی ہے، جس بک کے اندر اس چیز کو استعمال کرنے اور اس مشین کو استعمال کرنے کا پورا طور طریقہ اور ضابطہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس میں لکھے ہوئے ضابطے کے خلاف اگر اس مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے تو قطعاً آدمی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے میں لکھے ہوئے ضابطوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو قدم قدم پر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سر سے لے کے پیر تک کا 5، 5.5، 6 فٹ کا جو جسم ہمیں دیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا ہے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، اور کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، کہاں چل کر جانا ہے اور کہاں چل کر نہیں جانا ہے، ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا ہوگا اور ان کا غلط استعمال کیا ہے۔ ایک ایک چیز الف سے لے کے یہ تک اور اے سے لے کے زیڈ تک قرآن کریم میں ہمیں سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔
کاش ہم قرآن کریم کو سمجھتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ اس لیے درخواست کرتا ہوں اس وقت میں پورے شہر کے مسلمانوں سے اور عام ایمان والوں سے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھیں، جو قرآن نہیں سمجھتے ہیں وہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی خدمت میں جا کر ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جو قرآن کریم کا مفہوم بتایا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، ان سے پوچھ کر کبھی کسی آیت کا مفہوم، کبھی کسی لفظ کا مفہوم۔ عام طور سے حضرت مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت یہاں فرماتے تھے کم سے کم وہ صورتیں جن کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا نماز میں امام صاحب سے سنتے ہیں، ان صورتوں کا مفہوم ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، تاکہ جب نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مکتب قائم کریں، ہمارے گھر کا کوئی فرد، ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ جس طرح اسکول جاتا ہے، ہمارا ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی جس طرح عصری تعلیم حاصل کر رہی ہے اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی لازم قرار دے لیں کہ ہمارا ہر بچہ اور ہماری ہر چھوٹی بچی قریب کے مکتب میں جائے اور قرآن کریم کو صحیح تعلیم قرآن کریم کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے اس کا نظام بنا لیا اور ہم نے اگر اس کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ چند سال بھی نہیں گزریں گے بلکہ چند ماہ بھی نہیں گزریں گے، گھر میں کوئی فرد چھوٹا بڑا ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہو اور قرآن پڑھا ہوا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماں باپ اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن شریف پڑھوا دیتے ہیں اللہ ماں باپ کی دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت میں ایسے جوڑے پہنائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہوگی۔ زمین و آسمان میں جتنی دولتیں ہیں ان تمام دولتوں سے زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ اور جب وہ یہ پوچھیں گے کہ ہمیں کس عمل کے صلے کے اندر یہ اعزاز مل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کو قرآن پاک حفظ کرانے کی بدولت یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کی تعلیم حاصل کریں۔ جس طرح آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے بچے گریجویشن کریں، ہمارے بچے اور بچیاں اچھے ڈاکٹر بنیں، ہمارے بچے اور بچیاں اچھے وکیل بنیں، ہمارے اچھے اسکول ہوں، ہمارے اچھے کالجز ہوں، ہمارے معذورین اور ہمارے بیماروں کے لیے اچھے ہاسپٹل ہوں۔ جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، وہاں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم سے واقف ہو۔ اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کی طرف دھیان اس لیے نہیں جاتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں مال کی ایک عظیم دولت عطا فرمائی ہے ہم اس کو دوسری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جب لگنے کی جگہ مال نہیں لگتا ہے تو پھر خود بخود نہ لگنے کی جگہ خود بخود لگ جاتا ہے۔ یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے مسلمان اور ایمان والے کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب تو ہم نے جو تمہیں دیا ہے یہ بطور امانت کے دیا ہے، یہ ہماری امانت ہے، اور امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جب کہیں جب ہمیں دے دو اور جہاں کہیں وہاں لگا دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جان میری ہے اور مال میرا ہے، میں جہاں چاہوں دیکھوں اور جہاں چاہوں نہ دیکھوں میری مرضی ہے، جو چاہوں بولوں اور جو چاہوں نہ بولوں میری مرضی ہے، جہاں چل کر جاؤں جہاں چل کر نہ جاؤں میری مرضی ہے۔ یہ جسم بھی اللہ کا ہے اور اللہ کے ضابطے اور قانون کا پابند ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو لگانے اور خرچ کرنے کے ضابطے قرآن و حدیث کے ذریعے سے خود حکم دے کر اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ان کو خرچ کرنے کا صحیح طریقہ اور ضابطہ ہمیں سمجھایا ہے۔ آج شادی بیاہ میں آپ دیکھیے کتنا مال خرچ ہوتا ہے اور کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے صرف واہوائی کے اندر، کہ میری تعریف ہو جائے، لوگ کہہ دیں فلاں صاحب نے اپنے بچے کی شادی یا بچی کی شادی بڑی زوردار کی، اس میں اتنا خرچ کیا ہے۔
میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، جے پور شہر میں ایک شادی میں 2 کروڑ روپے خرچ کیے، 15 دن میاں بیوی خوش رہے، 15 دن کے بعد وہ کسی ملک میں گھومنے کے لیے چلے گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے دونوں کے اندر اختلاف تھا، پھر 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ دونوں کے اندر طلاق ہو گئی۔ 1.5 مہینے کی زندگی کے لیے 2 کروڑ روپے خرچ کر دینا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں اختلاف ہو کر آپس میں جدائی ہو گئی۔ جب آدمی اللہ کے حکم کو توڑ کر شادی، جو ایک نئے گھر کی بنیاد اس وقت میں ڈلتی ہے، ایک نئے گھرانے کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے اس وقت میں، جب اس میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے طریقوں کو اپنے پیروں میں رون دیتا ہے اور یہ کہتا ہے میرا تو ایک ہی بچہ ہے اور میری تو ایک ہی بچی ہے، اگر میں نے اس موقع پر بھی اپنی جی کی نہیں نکالی تو کب نکالوں گا؟ تو اسی دن سے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ آپس کے اندر نا اتفاقی کے فیصلے اللہ کر دیتا ہے کہ تم مجھے ناراض کرتے ہو، میں تمہیں راضی کیسے رہنے دوں گا؟ اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں، ان میں کم خرچ کریں۔ اگر غریب بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی ان کے ماں باپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اپنے پیسے کو بچا کر ان بچیوں کی شادی کریں۔ اگر کسی بچوں کو تعلیم میں فیس کی ضرورت ہے تو اپنے گاڑے پسینے کی کمائی جو ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں آپ ان کی فیس ادا کریں تاکہ وہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک نہیں سینکڑوں مواقع ہمیں ایسے ملیں گے جو خیر کہیں، بھلائی کہیں، اچھائی کہیں اور قوم کی خدمت کہیں۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہمارا مال بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے جان اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اس کو امانت سمجھ کر ان کاموں میں لگائیں جن کاموں میں لگانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ علماء سے معلوم کریں، اہل علم سے معلوم کریں کہ میں اپنا مال ہے اس کو کہاں لگاؤں۔ آپ جائیے ساؤتھ میں جائیے، جو ہم سے زیادہ 100 گنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں 100% ایجوکیشن موجود ہے، کوئی آپ کو بے پڑھا لکھا نہیں ملے گا، نہ کوئی بچہ ملے گا نہ کوئی بچی ملے گی۔ آپ کیرلا میں چلے جائیں، آپ تمل ناڈو میں چلے جائیں، آپ آندھرا میں چلے جائیں، آپ کرناٹک میں چلے جائیں، آپ وہاں جا کر دیکھیے مسلمانوں کی شادیاں کتنی سادہ ہوتی ہیں۔ میں وہاں بہت سفر کرتا رہتا ہوں، میں وہاں گیا، میں نے دیکھا عام طور سے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ، بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ کہ ان کے بچوں اور بچیوں کی شادی مسجدوں میں ہو رہی ہے، بڑی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور دن میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک عام رواج ہو گیا ہے رات کو 12 بجے شادی کرنے کا، سب بھی، خود بھی تکلیف میں اور دوسرے لوگ بھی تکلیف میں، اور وہاں عام طور سے دن میں شادی۔ میں نے ان سے پوچھا کوئی شادی میں نے یہاں رات کو نہیں دیکھی، عام طور سے شادیاں یہاں دن میں ہوتی ہیں۔ بڑی عجیب بات کہنے لگے دیکھیے شرعی مسئلہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، البتہ ہمارا تصور یہ ہے جس کا نکاح اور جس کی شادی رات کے اندھیرے کے اندر ہوگی اس کی زندگی میں کیا اجالا آ پائے گا۔ ہم تو اپنے بچوں کی شادی سورج کی روشنی میں اور دن کی روشنی میں کرتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کرتے ہیں، اور بڑی سادگی کے ساتھ شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں، اپنے مال کو ادھر ادھر ضائع ہونے سے بچائیں، اور جو اچھے اور خیر کے اور قوم کے کام ہیں اس میں لگائیں۔ پھر آخر میں یہ عرض کروں گا، چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، اخیر عشرہ چل رہا ہے۔ اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کی ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ نہ معلوم کون سی رات ایسی ہو جو ہمارے لیے شب قدر ثابت ہو جائے اور اس میں ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور ہزاروں مہینوں کی عبادت اللہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ دے۔ اور رمضان المبارک کا تو ہر لمحہ اور اس کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہر منٹ اس کا قدردانی کے لائق ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں سے کسی نے پوچھا حضرت شب قدر کب ہوتی ہے؟ فرمایا جس رات کی بھی تم قدر کر لو وہی شب قدر ہے۔ کاش ہم کسی لمحے کی قدر کر لیں، رمضان المبارک کی کسی رات کی قدر کر لیں، اور اللہ کو وہاں اس میں رونا، اور اللہ کو ہماری وہ عبادت، کوئی سجدہ، کوئی تسبیح، اللہ کا کوئی نام ایسا ہم لے لیں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ ہماری مغفرت کے اور پوری امت کے مغفرت کے فیصلے